بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ لعن کے حوالہ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اور سابقہ دروس کے اندر ہم نے باحوالہ لعنت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لعنت وصف عام پر، جس طرح کہ ظالموں پر لعنت، کفار پر لعنت، یہود و نصارہ پر لعنت۔ یہ ہم نے باحوالہ پیش کیا ہے کہ وصف عام پر لعنت یہ جائز ہے۔ قاتلین حضرت امام حسین پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، نماز نہ پڑھنے والوں پر لعنت، یہ لعنت کی قسم جائز ہے۔ اور لعنت کی دوسری قسم لعنت شخصی، نام لے کر لعنت، یہ فقط ان کفار پر لعنت کی جا سکتی ہے جن کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہے۔ اور لعنت کی تیسری قسم ہے لعنت شخصی، ایسے افراد پر، چاہے وہ زندگی اسلام کے مطابق گزاریں چاہے کفر کے مطابق گزاریں، لیکن ان کی موت یقینی طور پر کفر پر معلوم نہیں ہے، تو ایسے افراد پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اس پر ہم نے بے شمار حوالہ جات پہلے پیش کی ہیں، اور آج جو ہم نے حوالہ پیش کرنا ہے یہ ہمارے ضلع اٹک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ریاض القرآن، جلد اول میرے ہاتھ میں ہے اور صفحہ نمبر 149 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مرے، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ تو اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ لعنت تو فقط بھیجنی ہے، لعنت نام لے کر فقط ان کفار پر ہے کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہے۔ تو اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یزید پلید اور حجاج بن یوسف وغیرہ کے بارے میں اسی آیت کے تحت لکھا، یعنی مفسرین نے لکھا، جس طرح کہ تفسیر نعیمی اور دیگر تفاسیر کے اندر ہے کہ ان پر، یعنی یزید پر اور حجاج بن یوسف پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے قاتل یا قتل کی امداد کرنے والوں یا اس سے راضی ہونے والوں یا ظالموں پر لعنت، یعنی اس طرح وصف عام کے ساتھ لعنت کرنا تو جائز ہے، لیکن یزید پلید اور حجاج بن یوسف کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے پہلے بھی دیگر حوالہ جات کے ساتھ پیش کی ہے، لیکن اب میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے اٹک کی بہت بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ پیر مفتی محمد ریاض الدین قطب شاہی امان لنگر کے تھے اور اٹک کے اندر ان کا مزار ہے۔ اگر امام اہل سنت کو آپ بھول گئے، مفتی سردار احمد صاحب کو بھول گئے، سید زبیر شاہ صاحب چکوال والوں کو بھول گئے کہ پچھلے بزرگوں کی کیا تعلیمات تھی وہ بھول گئے، کم از کم ہمیں اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات تو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ اردو کے اندر تفسیر ہے اور ہمارے اپنے علاقے کی ایک بزرگ شخصیت کی ہے۔ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یزید پلید پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ضد عناد سے محفوظ رکھے اور مذہب حق اہل سنت کی تعلیمات پر گامزن رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔